السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیو، یہ قصص النبیین ثالث ہے اور ہمارا قصص النبیین ثالث کا آج کا جو سبق ہے وہ ہے نصیحت الرجل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت الرجل، آدمی کی نصیحت۔ یہ نصیحت جو ہے واحد، اس کی جمع ہے نصائح۔ نصیحت جمع نصائح، نصیحت، آدمی کی نصیحت۔ ووعظ الرجل، وعظ یعظ، وعظن کے معنی ہے نصیحت کرنا، اور آدمی نے اپنی قوم کو نصیحت کی۔ وبذل لهم وده ونصيحته، دیکھیے بذل یبذل، بذلن کے معنی تھا خرچ کرنا، لیکن یہاں پر ہم لفظی معنی نہیں کریں گے، معنی کیا کریں گے آئیے کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے لیے اپنی محبت و چاہت اور اپنی نصیحت کو صرف کیا۔ وبذلهم وده، اپنی محبت، وَنَصِيحَتَهُ، اور اپنی نصیحت کو ان کے پیچھے لگا دیا، یا اپنے وقت کو، اپنی محبت کو، اپنی نصیحت کو ان کے پیچھے لگا دیا یا ان پر صرف کیا۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ وَقَالَ الَّذِي، اور شخص نے کہا، الَّذِي آمَنَ، جو ایمان لا چکا تھا، یعنی وہی الرجل الرشید، یعنی نیک آدمی۔ اس آدمی نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، یا قومی، اصل میں تھا قومی۔ آپ جانتے ہیں کہ منادا کے بحث میں آپ پڑھے ہوں گے کہ بعض وقت جو ہے کہ یا متکلم کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف آخر میں کسرہ دے دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس میں آخر میں یا جو ضمیر ہے وہ محذوف ہے، جیسے ابھی، امی، اصل میں امی ابھی تھا، ایسے ہی یا قومی تھا، اور یہاں پہ صرف یا قومی کسرہ دے دی ہے، اور ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ اے میری قوم، اے میری قوم، اتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اصل میں کیا تھا؟ اتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ آخر میں یا حذف کر کے نون پر کسرہ دے دیے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آخر میں یا ضمیر محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ اتبعونی، تم میری اتباع کرو، اہدیکم، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، سبیل رشادی، سیدھے راستے کی، تم میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ وعلم الرجل الرشید، اور نیک آدمی نے جان لیا کہ ان القوم، کہ قوم، فی سکرۃ من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے نشے میں مست ہے۔ سکرۃ جمع سکرات، نشہ، مستی۔ آئیے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ علامہ فعل اور رجل الرشید ترکیب اضافی نہیں بلکہ توصیفی، مرکب توصیفی ہو کر کے علامہ کا فاعل، الرجل موصوف، الرشید صفت، موصوف صفت مل کر کے علامہ کا فاعل، اور ان حرف مشبہ فی القوم، ان کا اسم، اور فی حرف جر، سکرتن مضاف ہو، یہ سکرتن کو ہم مان لیں گے موصوف، اور من جو ہے حرف جر، حیات الدنیا، یہ موصوف صفت مل کر کے من حرف جر کا مجرور، اور جار مجرور مل کر کے سکرتن موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر کے فی کا مجرور، اور یہ فی مجرور ہو جائے گا متعلق موجود ان کا یا ثابت ان کا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ اس صورت میں ان حرف مشبہ فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے، خبر کیا ہوگا؟ وہی ثابت یا موجود، خبر سے مل کر کے علامہ کا ہو جائے گا مفعول، اس کا مفعول بھی بن جائے گا۔ علامہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ، یہ خبریہ ہوگی۔ یہ ایک جو بڑا جملہ ہے اس کی ترکیب ہے۔ اب اس کو اگر ذہن میں بٹھا لیں گے، اس طرح آپ ترکیب کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ترکیب کرنا آپ کو آ جائے گا، اور ترکیب آپ کے لیے
آسان ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو ترکیب بھی کراؤں گا اور بڑے بڑے جملے کا کراؤں گا، بڑے بڑے پیراگراف کا کراؤں گا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَنَّ فِرْعَوْنَ مَغْرُورٌ بِمُلْكِهِ وَقُوَّتِهِ، اور فرعون اپنی ملکیت اور اپنی طاقت و قوت میں مغرور تھا۔ ان فرعون مغرور تھا اپنی قوت اور اپنے بادشاہت میں۔ وَلَكِنَّ هَذِهِ الْحَيَاةُ، لیکن یہ زندگی، حلم من الاحلام، حلم جمع احلام خواب، یہ زندگی محض ایک خواب ہے۔ وَأَنَّ الدُّنْيَا ظِلٌ زَائِلٌ، اور دنیا ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے۔ ظل زائل کے معنی ڈھلتی چھاؤں، ظل کے معنی چھاؤں اور زائل کے معنی ڈھلنے والی، یعنی دنیا ایک ایسا چھاؤں ہے جو ڈھلنے والی، یعنی جو ختم ہونے والی ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور یہ دنیا ڈھلتی چھاؤں ہے۔ وَعَرَفَ الرَّجُلُ مَا يَمْنَعُ الْقَوْمَ، اور آدمی نے جان لیا کہ جو کون سی چیز قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے اتباع سے منع کر رہی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، وہ چیز کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ دنیا کے نشے میں مخمور ہے۔ دیکھیے، سکران ان کی جمع سکارا مست، اور سکرت جمع سکرات نشا مستی، اور سکران جمع سکارا مست متوالا مدہوش، اس لیے کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کے مستی میں بسکرت الدنیا، بسکرات الدنیا، دنیا کی مستی میں سکارا کیا ہے؟ مدہوش ہے۔ والسکران، اور مدہوشی ما یسمع وما یشعر، کسی چیز کو نہیں سنتی ہے اور نہ کسی چیز کو محسوس کرتی ہے۔ ذالک بانہم حیث لا یسمعون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ کہیں سے بھی موسیٰ علیہ السلام کی آواز کو نہیں سن پا رہے ہیں۔ حیث، جہاں، کہاں، کہیں سے بھی، لا یسمعون، وہ نہیں سن پا رہے صوت موسیٰ علیہ السلام کی آواز کو۔ فاراد، اس نے چاہا کہ ان ینبہہ، نبہ ینبہ تنبیہ کے معنی تنبیہ کرنا، اس نے چاہا کہ وہ ان کو، یعنی قوم کو، من غفلتہم، ان کی غفلت سے متنبہ کرے، بیدار کرے، جگائے، باخبر کرے، آگاہ کرے۔ فقال، تو کہا، یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی تو محض، دیکھیے انما جو آیا ہے، انما آپ جانتے کہ انہ حرف مشبہ فعل ہے، اور اس پر کبھی کبھی ما کا بھی استعمال ہو جاتا ہے، جس کو ما کافہ کہتے ہیں۔ تو انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک عارضی سامان ہے، اور آخرت ہی اصل ٹھکانے کا گھر ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی، متاع، بس ایک عارضی سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی اصل ٹھکانے کا گھر ہے۔ وَطَفِقَ الْجُهَّالُ مِنْ قَوْمِهِ، اور اس کے قوم کے جاہل کہنے لگے۔ دیکھیے آپ پڑھے ہیں کہ طفیق، جعل، اخذ، یہ کچھ فعل ہے جو فعل پر داخل ہو کر کے لگنے، ہونے، لگاتار کے معنی دیتے ہیں، یعنی استمرار کا معنی پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ اصل جملہ ہے وَطَفِقَ يَدْعُونَهُ الْجُهَّالُ مِنْ قَوْمِهِ، سمجھے آپ؟ وَطَفِقَ، یہاں پہ آ جائیے، وَطَفِقَ يَدْعُونَهُ، پھر اس کے بعد آ جائیے الْجُهَّالُ مِنْ قَوْمِهِ، اصل جملہ اور عبارت یہ ہے۔ اور اس کے قوم کے جاہل لوگ ان کو کفر کی دعوت دینے لگے، لگنے کے معنی آتا ہے نا، جالا، خزر، لگنا، ہونا، وہ شرکی، اور شرک کی دعوت دینے لگے، یعنی کفر و شرک کی طرف بلانے لگے۔ وَيَدْعُونَهُ إِلَى دِينِ الْآبَاءِ، اور ان کو آب و اجداد کے دین کی طرف بلانے لگے۔ فَإِذَا قَالَ لَهُمْ، جب اس نے ان سے کہا، تَعَالَوْا إِلَى اللَّهِ، قال میں ضمیر وہ الرجل الرشید، لہم سے قوم مراد ہے، تم اللہ کی طرف آؤ۔ قالوا، لوگوں نے، لہو ان سے کہا، یعنی اس نیک آدمی سے کہا، ارجع الى دین الآباء، تو اپنے آبا و اجداد کے دین میں لوٹ آؤ۔ ولما بالغوا فی الدعوۃ، بالغ کے مناتے ہیں، بالغ یبالغ
مبالغتاً مبالغہ کرنا، ولما بالغوا فی الدعوہ، اور جب انہوں نے یعنی ان کے قوم کے لوگوں نے جاہلوں نے دعوت میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، یعنی بہت زور زبردستی سے، ولما بالغوا فی الدعوۃ، اور جب انہوں نے دعوت میں پیغام رسانی میں مبالغہ آرائی سے کام لیا تو قال لهم، یعنی ایک آدمی نے ان سے کہا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ، اے میری قوم بات کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ مالی، اے میری قوم، مالی بات کیا ہے، ادعوکم میں تم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وتدعوننی الی النار اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، تدعوننی لیکفر باللہ تم مجھے دعوت دیتے ہو تاکہ، تدعوننی تم مجھے دعوت دے رہے ہو یعنی تم مجھے بلا رہے ہو، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، لیکفر باللہ، لام کئی ہے اور لام کئی فی المضارع کے آخر حرف کو نصب دیتا ہے، لیکفر باللہ تاکہ میں اللہ کے ساتھ انکار کروں، اشرک بہ اور میں اس کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کروں، ما لیس بہ علم جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو غالب ہے بہت بخشنے والا ہے، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو غالب ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ وقال لهم الرجل الرشید، ایک آدمی نے ان سے کہا ایو نبی، وہ کون سے نبی ہے، جاء من آلہتکم جو تمہارے معبودوں کے پاس سے آئے ہیں، وہ ایو کتاب نزل اور کون سی کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے، ومن دعا الیہ اور کس کے طرف تم بلا رہے ہو، ومن دعا الیہ اور کون ہے جو اس کی دعوت دے رہا ہے، اس کی طرف بلا رہا ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، ان ہی یہ نہیں ہے الا اسماء سمیتموها مگر چند نام، یعنی یہ محض چند نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں یا گڑھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ نے اسے کوئی دلیل نہیں اتاری، وہؤلاء رسول اللہ اور یہ اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ذالک ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام ہے، ذالک ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم ہے جس پر اللہ کا درود و السلام ہو، وہ یوسف اور یوسف ہے، وہذا نبی اللہ موسیٰ اور یہ اللہ کے نبی موسیٰ ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کون ہے، موسیٰ، وفی کل شیء لہ آیۃ اور ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے، وفی کل مکان لہ دعوت اور ہر جگہ میں ان کی دعوت ہے، ان کا پیغام ہے، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، لا جرم کے معنی ضروری یقینا، لا جرم انما تدعوننی یقینی بات ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ دعوت دیے جانے کے لائق ہی نہیں ہے، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرۃ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، یقینی بات یہ ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، تدعوننی الیہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، لیس لہ دعوت وہ دعوت دیے جانے کے لائق ہی نہیں ہے، فی الدنیا والآخرہ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، ولما یئس الرجل من ہدایتہم اور جب آدمی ان کی ہدایت سے مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا، وسئیم الرجل اور جب آدمی اکتا گیا، من بلادتہم بلادت ان کی معنی حماقت بے وقوفی، اور جب آدمی ان کی حماقت اور بے وقوفی سے اکتا گیا، ترکہم ان کو چھوڑ دیا، وقال لهم اور ان سے کہا فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، پھر آگے تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہا کرتا تھا، فستذکرون پھر تم انقریب یاد کرو گے، ما اقول لکم جو میں تم سے کہا کرتا تھا،
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ فَوَّضَ يُفَوِّضُ تفویض کے معنی سپرد کرنا، حوالہ کرنا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اپنے معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد یقین اللہ بندوں پر پوری نگاہ رکھتا ہے. وغضب الناس اور لوگ غصہ ہوئے. واراد آل فرعون اور آل فرعون نے چاہا کہ ان یقتلوه وہ اس کو قتل کر دے. ولکن اللہ عاصمہ لیکن اللہ نے ان کو بچایا. واہلک اعداءه عدو جمع اعداء دشمن. اہلک یہلک اہلاکن کے معنی ہلاک کرنا. اللہ نے ہلاک کر دی اعداءه ان کے دشمنوں کو. اور عاصمہ یا عاصم عاصم کیوں نہ بچانا. فوقاه اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بس اللہ نے اسے ان کی بری چالوں سے بچا لیا. فوقع وقع یقی وقن کے معنی بچانا آتا ہے. اللہ نے اسے ان کی بری چالوں سے بچا لیا. وقع یقی وقایتن کے معنی نجات دینا، بچانا. اور سیئت جمع سیئات بری چیز، تو اللہ نے ان کو ان کی بری چالوں سے بچا لیا. سیئات ان بری چیزوں سے ما مکرو جو وہ کر رہے تھے، مکر و فریب کر رہے تھے. تو ترجمہ ہوگا اللہ نے ان کو ان کی بری چالوں سے بچا لیا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. حاق یحوق حوقن کے معنی گھیر لینا. حاق یحوق حوقن کے معنی گھیر لینا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب ٹوٹ پڑا. یعنی آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. تو وہی ترجمہ ہے، آل فرعون پر بری طرح کا عذاب ٹوٹ پڑا. ٹھیک ہے ساتھیو، اس سبق مکمل ہوا. آپ سبق کو دیکھ لیجیے گا، الفاظ بارے نوٹ کر لیجیے گا، اور تعبیرات جو ہے ان کو بھی نوٹ کیجیے گا، اور جو ہم نے کہیں کہیں ترکیب کرائی ہے اسے بھی نوٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے. السلام علیکم.